السلام علیکم، دس از محمد منیب اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر خوش و خرم ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ریسنٹلی رشیا اور یوکرائن کے درمیان ایک وار شروع ہوئی اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ عالمی برادری جو کافی عرصے سے شاید سوئی ہوئی تھی اور انگڑائیاں لے رہی تھی، اس کو ہوش آئی اور اپنے خواب غفلت سے بیدار ہوئی اور اس نے آ کے کہا کہ ہاں بھائی، ہم دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ یوکرائن کے اندر بسنے والے ایک ایک انسان کے ساتھ ہم لوگ رشیا کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا موقع اچھا ہے، عالمی برادری کو میں یاد کروا دوں کہ دنیا کے اندر اور بھی جگہوں پہ انسان بستے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں۔ کشمیر میں بھی انسان بستے ہیں، فلسطین میں بھی انسان بستے ہیں، برما میں بھی انسان بستے ہیں، شام میں بھی انسان بستے ہیں۔ یہ آپ ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ جب ان کی باری آتی ہے تب آپ کو موت پڑ جاتی ہے، کوئی بھی ٹویٹ کرتے ہوئے یا ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے۔ الٹا جو ان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ جب فلسطین اور اسرائیل کا تنازع چل رہا تھا تو جو بھی فٹ بال پلیئر یا کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر ان کے حق میں ٹویٹ کرتا تھا، ایون اوزل کے نام کا ایک پلیئر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے، اس نے جب فلسطین کے حق میں ٹویٹ کی تو اس کو کلب سے نکال دیا گیا، اس کو انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ اس کو کہا گیا کہ چونکہ آپ کی جو روٹس ہیں وہ جا کے ٹرکی سے ملتی ہیں، لہٰذا آپ جرمنی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب پال پوگبا نے پیلسٹائن کا جو جھنڈا ہے وہ مانچسٹر یونائٹڈ کے میچ کے بعد لہرایا تو اس کو بھی فائن ہوا۔ لیکن جب بات رشیا ورسز یوکرائن کی آئی تو آپ نے کیا کیا؟ فیفا نے خود رشیا کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو یہ ایک منافقانہ رویہ ہوا۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہوئیں۔ جب فلسطین کی باری آئی اور ادھر ادھر سے اگر کسی بھی اسلامی ملک نے ان کو ایڈ دینے کی بات کی کہ یہاں یا وہاں پہ لوگ بھیجنے کی بات کی تو کہا گیا یہ دہشت گرد ہیں۔ اگر فلسطین کے لوگوں نے ادھر تیار اٹھائے تو ان کو بھی دہشت گرد کہا گیا۔ لیکن جب یوکرائن کی باری آئی تب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ جو دوسرے ملک سے والنٹیئر جا رہے تھے ان کو بھی اپریشیٹ کیا آپ نے، اور جو وہاں پہ لوگ ہتھیار اٹھا رہے تھے ان کو بھی آپ نے اپریشیٹ کیا کہ یہ دیکھو یہ قوم کے رہنما ہیں، اور ان کو مجاہد کا لقب دیا آپ نے۔ بہرحال قصور اس میں یو این کا بہت زیادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو یو این کو نہیں کہنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آیا کہ ہم لوگ کب تک یو این کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ آؤ ہمارے مسائل حل کرو، آؤ ہمیں انصاف دو، آؤ ہمیں ہمارے حقوق دو؟ ہمیں اپنے مسائل کا حل خود کرنا پڑے گا۔ اس چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ دے آر یونائٹڈ۔ وہ ہو سکتا ہے امریکہ ہو، وہ ہو سکتا ہے یوکرائن ہوگا، وہ ہو سکتا ہے فرانس ہوگا، لیکن ایک ایسا یونٹ ہے جس کے انڈر وہ سب کچھ ایک ہیں، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کے ارادے ایک ہیں، ان کی وہ سرمایہ دارانہ سوچ ایک ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں آج سے 1450 سال پہلے اکٹھا کر دیا تھا لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے، کہ صہیب رومی تھے، بلال حبشہ کے تھے، عرب اور تھے، قریش، وہاں پہ قریش بھی تھے، وہاں پہ انصار بھی تھے، وہاں پہ مہاجر بھی تھے۔ ایک ایک کو بھائی بنا کے ایک جھنڈے کے نیچے جب جمع کیا تھا نا تو وہ 313 کا لشکر پھر 3000 کے لیے بھاری ہو گیا تھا۔ آج مسلمان کروڑوں میں کھربوں میں موجود ہیں، لیکن یونائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ مارے بھی ہم لوگ جاتے ہیں، دہشت گرد بھی ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور ہر چیز ہمارے اوپر ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مین وجہ وہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بیسک بلاک سے ہٹ گئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ پہلے بارڈرز میں تقسیم ہیں، بارڈرز کے بعد پھر صوبوں میں تقسیم ہے، صوبوں کے بعد پھر فرقوں میں تقسیم ہے، فرقوں کے بعد پھر زبانوں میں تقسیم ہے۔ تو وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در ہو کے نا وہ غلامانہ سوچ ہمارے دماغوں میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم لوگ منہ اٹھا کے یو این کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مسائل حل کرو۔ تو اپنے مسائل ہم لوگوں کو خود حل کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم لوگ یو این کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو ان کے حالات تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ایک طرف یو ایس جو ہے وہ خود تقریباً 4 لاکھ جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز اب تک یوز کر چکا ہے پوری دنیا کے اندر، جس میں 95% مسلمان ممالک ہیں، اور بیچارہ بیچ میں ساتھ رشیا رگڑا جاتا ہے۔ تو یہ مسائل اگر ہم لوگ نہیں حل کرنا شروع کریں گے تو یہ اسی طرح بڑھتے جائیں گے، ظالم سرمایہ دار بنتا جائے گا اور ہم لوگ منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح روتے رہیں گے۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی نسلوں کی سوچ بدلنا شروع کریں، ان کے اندر انٹرنیشنل سوچ پیدا کریں، ان کو مسلمان بننا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیدار ہو جائے کہ جب تکلیف وہاں پہ ہو رہی ہو اور احساس یہاں پر ہو، جب ہم جسد واحد کی طرح بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد و نصرت کریں گے اور ہمارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔